نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي باب الاشارة في الصلاة، نماز میں اشارہ کرنا۔ قالہ قریب عن ام سلمۃ رضی اللہ عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قریب نے ام المومنین حضرت ام سلمہ سے نقل کیا اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات نقل کی۔ اور اس میں آپ دیکھیں کہ یہ پچھلی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، اس بچی کو اشارہ کر دیتے ہیں۔ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن ابي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه ان بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء، کہ بنو عمرو بن عوف کے درمیان کوئی جھگڑا ہو گیا، یہ پیچھے بھی حدیث گزر چکی ہے۔ فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصلح بينهم في اناس معه فحبس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحانت الصلاة فجاء بلال الى ابي بکر رضی اللہ عنہ فقال یا ابا بکر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد حبس وقد حانت الصلاة فهل لك ان تؤم الناس؟ قال نعم ان شئت۔ فاقام بلال وتقدم ابو بکر رضی اللہ عنہ فكبر للناس وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف فأخذ الناس في التصفيق وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته فلما أكثر الناس التفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره أن يصلي، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے حضرت ابو بکر کو کہا کہ تم نماز پڑھتے جاؤ۔ فرفع ابو بکر رضی اللہ عنہ یدیہ، تو حضرت ابو بکر نے بھی اپنے دونوں ہاتھ اٹھا لیے۔ فحمد اللہ ورجع القہقرہ وراءہ، اور یہ دونوں کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ بھی نماز میں تھا اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ اٹھانا بھی نماز کے اندر تھا۔ حتى قام في الصف فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس فلما فرغ اقبل على الناس فقال ايها الناس ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة اخذتم في التصفيق انما التصفيق للنساء من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله فانه لا يسمعه احد حين يقول سبحان الله الا التفت يا ابا بكر ما منعك ان تصلي للناس حين اشرت اليك؟ فقال ابو بكر رضي الله عنه ما كان ينبغي لابن ابي قحافة ان يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ حدثنا يحيى بن سليمان حدثني ابن وهب قال حدثنا الثوري عن هشام عن فاطمة عن أسماء قالت دخلت على عائشة رضي الله عنها وهي تصلي قائمة والناس قيام فقلت ما شأن الناس فاشارت برأسها الى السماء۔ یہ وہی حدیث ہے جو پیچھے سورج گہن کی گزر چکی ہے کہ جس میں حضرت اسماء آتی ہیں اور حضرت عائشہ نماز پڑھ رہی ہیں اور لوگ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، تو وہ حیران ہوتی ہے چونکہ پہلی دفعہ یہ ہوا، پوچھتی ہے کہ یہ کیا چکر ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ لوگ کس چیز کی نماز پڑھ رہے ہیں؟ تو حضرت عائشہ نے نماز کی حالت میں ہی انہیں آسمان کی طرف اشارہ کر کے جواب دے دیا کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ قلت، تو حضرت اسماء کہتی ہیں میں نے کہا آیت نشانی؟ فاشارت برأسها نعم، تو انہوں نے پھر اشارے سے کہہ دیا کہ ہاں اللہ کی نشانی ہے، اس کی نماز ہو رہی ہے۔ اور یہاں سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ سورج گرہن لگا ہوا تھا، جبھی تو نشانی نظر آئی، اگر سورج گرہن نہ لگا ہوتا تو وہ اشارے کا کیا مطلب تھا؟ حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن هشام عن ابیہ عن عائشة رضی اللہ عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم انها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك جالسا وصلى وراءه قوم قياما فاشار اليهم ان اجلسوا فلما انصرف قال انما جعل الامام ليؤتم به فاذا ركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الجنائز، جنازے کے احکام، کیونکہ جنازے پر بھی نماز پڑھی جاتی ہے اس لیے اس کو کتاب الصلاۃ ہی میں لایا گیا۔ باب فی الجنائز ومن كان آخر كلامه لا الہ الا اللہ، جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا۔ وقیل لوہب بن منبہ، اور وہب بن منبہ سے کہا گیا الیس مفتاح الجنت لا الہ الا اللہ، کیا جنت کی کنجی لا الہ الا اللہ نہیں ہے؟ قال بلا، انہوں نے کہا جی ہاں۔ ولیکن لیس مفتاح الا لہ اسنان، لیکن کوئی چابی یا کنجی ایسی نہیں ہوتی کہ جس کے دندانے نہ ہوں۔ فإن جئت بمفتاح لہ اسنان، اگر تم ایسی چابی لاؤ گے کہ جس کے دندانے ہوں گے، فتح لک، تو تیرے لیے کھول دیا جائے گا، وإلا لم یفتح لک، ادروائز نہیں کھولا جائے گا۔ مراد یہ کہ اگر کنجی تو ہو لیکن آگے اس کے دندانے نہیں، اور دندانوں سے مراد عمل ہے، یعنی لا الہ الا اللہ تو پڑھا ہو لیکن کوئی عمل نہیں کیا، تو ایسا لا الہ الا اللہ پڑھنا جنت کا دروازہ نہیں کھولے گا، اس کے نمبر کے ساتھ نمبر ملتا ہو۔ اور اس میں آپ دیکھیں کہ مثلاً
ہر کنجی سے ہر تالا نہیں کھلتا. تالا کھولنے کے لیے کون سی کنجی چاہیے ہوتی ہے؟ وہ جو اسی تالے کی ہو. حدثنا موسى بن اسماعیل حدثنا مہدی بن میمون حدثنا واصل الاحدب عن المعرور بن سوید عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتانی آت من ربی، ایک آنے والا میرے رب کی طرف سے آیا میرے پاس، فاخبرنی، اس نے مجھ کو خبر دی، او قال، یا کہا، بشرنی، مجھ کو بشارت دی، انہ من مات من امتی، کہ جو کوئی میری امت میں سے فوت ہو جائے، لا یشرک باللہ شیئا، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، دخل الجنہ، ایسا شخص جنت میں داخل ہوگا. فقلت، تو میں نے پوچھا، کس نے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. وَإِن زنا، خواہ اس نے زنا کیا ہو، وَإِن سرق، خواہ اس نے چوری کی ہو. قال وَإِن زنا وَإِن سرق. اس حدیث سے یہ معنی نہیں نکلتا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر انسان کے لیے زنا اور چوری حلال ہو جاتے ہیں، اور وہ کرتا بھی رہے تو کوئی بات نہیں، جنت تو اس کی اپنی ہی ہے. مراد اس سے یہ ہے کہ اگر ایک انسان ہے، اور انسان ہونے کے ناطے اگر اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اتنے بڑے بڑے قصور جو ہیں وہ بھی آخر کار معاف ہو جائیں گے. یعنی کوئی شخص ان جرائم کے ساتھ ہمیشہ جہنم میں نہیں جلے گا. اللہ چاہے تو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ چاہے تو ان گناہوں کی سزا دے کر پھر معاف کرے، جیسا کہ آپ پیچھے ایک حدیث میں بہت تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں. حدثنا عمر بن حفص حدثنا ابی قال حدثنا الاعمش حدثنا شقیق عن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مات یشرک باللہ شیئا، جو فوت ہوا اس حال میں کہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، دخل النار، وہ جہنم میں داخل ہوگا. وقلت انا، اور میں نے کہا، من ماتا، جو فوت ہو گیا، لا یشرک باللہ شیئا، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، دخل الجنہ، ایسا شخص جنت میں داخل ہوگا. تو بات یہ ہے کہ شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کی معافی نہیں ہے اگر انسان اس سے توبہ کر کے اپنی اصلاح نہ کر لے. جس طرح آتا ہے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، اللہ تعالیٰ شرک کا گناہ معاف نہیں کریں گے، اس کے علاوہ دوسرے گناہ معاف کر دیں گے، چاہے تو بغیر سزا دیے معاف کر دیں، چاہے تو سزا دے کر معاف کریں. باب الامر باتباع الجنائز، جنازوں کے اتباع کا حکم، جنازوں میں شریک ہونے کا حکم. حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبہ عن الاشعث سمعت معاویہ بن سوید بن المقرن عن البراء بن عازب رضی اللہ عنہ قال امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسبع، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو 7 چیزوں کا حکم دیا، ونہانا عن سبع، اور 7 چیزوں سے روکا. امرنا، آپ نے حکم دیا ہم کو، باتباع الجنائز، جنازوں کے اتباع کا، یعنی جنازے کے پیچھے چلنے کا، وعیادت المریض، مریض کی تیمارداری یا عیادت کا، واجابت الداعی، اور بلانے والے یا دعوت دینے والے کی دعوت قبول کرنے کا، ونصر المظلوم، اور مظلوم کی مدد کا، وابرار القسم، اور قسم کے پورا کرنے کا، ورد السلام، اور سلام کے جواب دینے کا، وتشمیت العاطس، اور چھینک مارنے والے کے لیے دعا کرنے کا، ونہانا عن آنیت الفضة، اور آپ نے ہم کو منع کیا چاندی کے برتن استعمال کرنے سے، وخاتم الذهب، سونے کی انگوٹھی پہننے سے، یعنی یہ مردوں کے لیے ہے، والحریری، اور ریشم سے، والدیباجی، اور موٹا ریشم، والقسی، اور قسی سے، یہ شام یا مصر کا ایک خاص لباس ہے، اس کی طرف اشارہ ہے کہ اس ڈریس کو پہننے سے بھی منع کیا، والاستبرق، اور موٹا ریشمی کپڑا. حدثنا محمد حدثنا عمرو بن ابي سلمة عن الاوزاعي قال اخبرني ابن شهاب قال اخبرني سعيد بن المسيب ان ابا هريرة رضي الله عنه قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول، آپ فرماتے تھے، حق المسلم علی المسلم 5، مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں، یعنی ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہیں. وہ کیا ہے؟ رد السلام، کہ اگر وہ سلام کرے تو جواب دیا جائے، سلام کا جواب دینا، وعیادت المریض، بیمار پڑ جائے تو عیادت کی جائے، واتباع الجنائز، جنازوں کے پیچھے جایا جائے، اتباع کیا جائے، واجابت الدعوت، اور دعوت قبول کرنا، وتشمیت العاطس، اور چھینک کا جواب دینا، یعنی اس کے لیے دعا کرنا. تابعہ عبد الرزاق قال اخبرنا معمر ورواہ سلامۃ بن روح عن عقیل. اور چھینک کا جواب کیا ہے کہ جب چھینک مارنے والا الحمدللہ کہے تو جواب میں یرحمک اللہ کہے.
باب الدخول علی المیت، میت پر داخل ہونا بعد الموت، موت کے بعد، اذا جب ادرج فی اکفانہ، وہ لپیٹ دیا جائے اپنے کفن میں، یعنی جب کوئی میت اپنے کفن میں لپیٹ دی جائے تو اس کے بعد اس کے پاس حاضر ہو کر اس کو وزٹ کرنا اور اس کا چہرہ دیکھنا، اس کی کیا دلیل ہے؟ حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد اللہ قال اخبرنی معمر ویونس عن الزہری قال اخبرنی ابو سلمۃ ان عائشہ رضی اللہ عنہا اخبرته، ابو سلمہ کو یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتائی، قالت کہتی ہیں، اقبل ابو بکر رضی اللہ عنہ علی فرسہ، کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھوڑے پر آئے، من مسکنہ، اپنے گھر سے، بالسنح، جو سنح کے مقام پر تھا، یہ مدینہ کے باہر ایک جگہ ہے، وہاں پر ابو بکر تھے کہ گھوڑے پر بیٹھ کر تشریف لائے، حتی نزل، یہاں تک کہ جب وہ آئے، فدخل المسجد، مسجد میں داخل ہوئے، فلم یکلم الناس، لوگوں سے کوئی بات نہ کی، حتی دخل علی عائشہ، یہاں تک کہ حضرت عائشہ کے پاس پہنچے رضی اللہ عنہا، فتیمم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قصد کیا، ارادہ کیا، وہوا، حالانکہ آپ مسجع، لپٹے ہوئے تھے، ببردن، ایک چادر میں، حبرتن، دھاری دار، فکشفا، تو انہوں نے کپڑا ہٹایا، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کپڑا ہٹایا، ان وجہہ، آپ کے چہرے مبارک سے، ثم، پھر، اکب علیہ، آپ کے اوپر جھکے، فقبلہ، تو آپ کو چوما، ثم بکا، پھر رو پڑے، فقال، کہنے لگے، بأبی انت و امی یا نبی اللہ، میرے ماں اور باپ آپ پہ قربان، اے اللہ کے نبی، لا یجمع اللہ علیک موتتین، اللہ تعالیٰ آپ پر دو موتیں جمع نہیں کرے گا، یعنی آپ کو دو دفعہ موت نہیں آئے گی، اما الموتۃ التی کتبت علیک، تو وہ موت جو آپ پر لکھ دی گئی تھی، فقد متہا، تو آپ اس موت سے گزر چکے، یا آپ کو وہ موت آ چکی، قال ابو سلمۃ، ابو سلمہ کہتے ہیں، فأخبرته، ابو سلمہ کو یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتائی، قالت کہتی ہیں، اقبل ابو بکر رضی اللہ عنہ علی فرسہ، کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھوڑے پر آئے، من مسکنہ، اپنے گھر سے، بالسنح، جو سنح کے مقام پر تھا، یہ مدینہ کے باہر ایک جگہ ہے، وہاں پر ابو بکر تھے کہ گھوڑے پر بیٹھ کر تشریف لائے، حتی نزل، یہاں تک کہ جب وہ آئے، فدخل المسجد، مسجد میں داخل ہوئے، فلم یکلم الناس، لوگوں سے کوئی بات نہ کی، حتی دخل علی عائشہ، یہاں تک کہ حضرت عائشہ کے پاس پہنچے رضی اللہ عنہا، فتیمم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قصد کیا، ارادہ کیا، وہوا، حالانکہ آپ مسجع، لپٹے ہوئے تھے، ببردن، ایک چادر میں، حبرتن، دھاری دار، فکشفا، تو انہوں نے کپڑا ہٹایا، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کپڑا ہٹایا، ان وجہہ، آپ کے چہرے مبارک سے، ثم، پھر، اکب علیہ، آپ کے اوپر جھکے، فقبلہ، تو آپ کو چوما، ثم بکا، پھر رو پڑے، فقال، کہنے لگے، بأبی انت و امی یا نبی اللہ، میرے ماں اور باپ آپ پہ قربان، اے اللہ کے نبی، لا یجمع اللہ علیک موتتین، اللہ تعالیٰ آپ پر دو موتیں جمع نہیں کرے گا، یعنی آپ کو دو دفعہ موت نہیں آئے گی، اما الموتۃ التی کتبت علیک، تو وہ موت جو آپ پر لکھ دی گئی تھی، فقد متہا، تو آپ اس موت سے گزر چکے، یا آپ کو وہ موت آ چکی، قال ابو سلمۃ، ابو سلمہ کہتے ہیں، فاخبرنی ابن عباس رضی اللہ عنہما، مجھے ابن عباس نے خبر دی، ان ابا بکر رضی اللہ عنہ خرجا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھ کر، چوم کر، یہ بات کہہ کر حضرت ابو بکر باہر آ گئے، وعمر رضی اللہ عنہ یکلم الناس، اور حضرت عمر لوگوں سے باتیں کر رہے تھے، فقالا، تو کہا، اجلس، بیٹھو، حضرت ابو بکر نے حضرت عمر سے کہا کہ بیٹھ جاؤ، فابا، تو عمر نے انکار کیا، فتشہد ابو بکر رضی اللہ عنہ، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ شہادت پڑھا، فمال الیہ الناس، تو لوگ ان کی طرف لپک گئے، مائل ہو گئے، وترکوا عمر، اور حضرت عمر کو چھوڑ دیا، اور سب لوگوں نے حضرت ابو بکر کی طرف توجہ کی،
فقال، تو حضرت ابو بکر نے کہا، اما بعد فمن کان منکم، تو جو کوئی تھا تم میں سے، یعبد محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا، فإن محمدن صلی اللہ علیہ وسلم قد مات، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو فوت ہو چکے ہیں، ومن کان یعبد اللہ، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا، فإن اللہ حی لا یموت، تو اللہ تعالی زندہ ہیں نہیں مریں گے۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن پاک میں، وما محمد الا رسول، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک رسول ہیں، قد خلت، تحقیق گزر چکے، من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی کئی رسول، افإن مات، کیا بھلا اگر وہ مر جائیں، او قتلا، یا قتل کر دیے جائیں، انقلبتم، تو لوٹ جاؤ گے تم، علی اعقابکم، اپنی ایڑیوں پر، ومن ينقلب علی عقبیہ، اور جو کوئی لوٹ جائے گا اپنی دونوں ایڑیوں پر، یعنی اسلام سے پھر جائے گا، اللہ کی اطاعت سے پھر جائے گا، فلن یضر اللہ شیئا، تو وہ ہرگز اللہ کو کوئی نقصان نہ دے سکے گا، وسیجزی اللہ الشاکرین، اور اللہ تعالیٰ عنقریب جزا دیں گے شکر کرنے والوں کو۔ جب حضرت ابو بکر صدیق نے یہ آیت پڑھی تو فواللہ لکأن الناس لم یکونوا یعلمون، تو اللہ کی قسم گویا کہ لوگ نہ جانتے تھے، ان اللہ انزل الآیت، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری تھی، یعنی قرآن پاک میں یہ آیت بھی موجود ہے، لوگ بھول چکے تھے، حتی تلاہا ابو بکر رضی اللہ عنہ، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو تلاوت کیا، فتلقاہا منہ الناس، تو سیکھ لیا اس کو ان سے لوگوں نے، فما یسمع بشر الا یتلوہا، تو ہر شخص اسی آیت کو پھر پڑھتا ہوا سنا گیا، یعنی اس کے بعد ہر شخص یہی آیت پڑھ رہا تھا، اور جس کا مطلب یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں۔ یہاں پر یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کچھ لوگوں سے کہہ رہے تھے اس میں کئی ایک باتیں ملتی ہیں، مثلاً یہ کہ آپ کہہ رہے تھے کہ جو یہ کہے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، میں اپنی تلوار سے ان کی گردن اڑا دوں گا، کیونکہ وہ یہ بات سننا ہی نہیں چاہتے تھے، ظاہر ہے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر یہ بھی کہہ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ابھی فوت ہو گئے ہیں تو پھر زندہ ہو کر آئیں گے اور ہم ان کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے اور پوری دنیا کو فتح کریں گے۔ اور آپ شاید یہ بات، ایک تو یہ کہ جذباتی حالت تھی، بہت تکلیف دہ، اس وجہ سے بھی کر رہے تھے، اور دوسرا یہ تھا کہ ان کو یہ ڈر تھا کہ جب منافقین اور دشمنان اسلام کو یہ پتہ چلے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں تو اس سے ان کے حوصلے اور بڑھ جائیں گے، تو ایک طرح سے وہ ان کے حوصلے پست کرنے کے لیے ایسی بات کہہ رہے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس موقع پر جو مضبوطی یا ثابت قدمی دی اور جو سمجھ بوجھ دی اور جس طرح امت کو انہوں نے منتشر ہونے سے بچا لیا، یہ پہلا اختلاف تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں کے درمیان پیدا ہوا، جس میں دو بڑے صحابی آپس میں اختلاف کر بیٹھے۔ حضرت ابو بکر کی یہ رائے تھی اور حضرت عمر نے کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ فوت ہو جائیں، اور جو ایسا کرے گا میں اس کو مار دوں گا۔ لیکن حضرت ابو بکر کو اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھ دی، انہوں نے لوگوں کو خطبہ دیا، یہ آیت پڑھ کے سنائی تو لوگوں کو ہوش آیا اور حضرت عمر کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، اور اس کے بعد تمام لوگ یہی آیت پڑھنا اور دہرانا شروع ہو گئے، اور لوگوں کو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے یہ آیت آج اتری ہو، اور انہیں اس سے پہلے خیال نہ تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ اس حالت کے عین بر موقع اور حقیقت کے قریب آیت تھی۔ حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني خارجة بن زيد بن ثابت ان ام العلاء امرأة من الانصار بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، کہ ام العلاء جو انصار کی ایک عورت تھی، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، اخبرته، انہوں نے آپ کو بتایا، انه اقتسم المهاجرون قرعة، کہ مہاجرین نے قرعہ اندازی کی ہے، یعنی جب مسلمان مکہ سے مدینہ آئے تو اب کون کس کے ساتھ جائے اس کے لیے انہوں نے قرعہ اندازی کی۔ فطار لنا عثمان بن مظعون، تو ہمارے حصے میں عثمان بن مظعون آئے، یہ وہ خاتون ام العلا کہتی ہیں۔ فانزلناه فی ابیاتنا، تو ہم نے آپ کو اپنے گھر میں اتارا۔ فوجعه الذی توفی فیہ، تو ان کو وہ بیماری آ گئی جس میں آپ فوت ہو گئے۔ فلما توفیا، تو جب عثمان ابن مظعون فوت ہو گئے، وغسلا، اور غسل دے دیے گئے، وکفنا، اور کفن دیے گئے، فی اسوابہ، اپنے کپڑوں میں،
دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. فقلت رحمت اللہ علیک ابا الصائب، تو میں نے کہا کہ رحمت ہو اللہ کی آپ پر اے ابو الصائب. یہ ابو عثمان ابن مظعون کی کنیت تھی. فشہادتی علیک، تو میری گواہی ہے تجھ پر. لقد اکرمک اللہ، کہ اللہ نے تجھ کو عزت دی. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما یدریکی، اور تجھے کیسے پتا چلا اے ام العلا ان اللہ قد اکرمہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو عزت عطا کی ہے. اور کہا جاتا ہے کہ عثمان ابن مظعون جو تھے یہ تحویل کعبہ سے پہلے فوت ہو گئے تھے مدینہ پہنچ کر. فقلت، تو ام العلا کہتی ہیں میں نے کہا بأبی انت یا رسول اللہ، میرا باپ آپ پہ قربان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. فمن یکرمہ اللہ، تو پھر کس کو اللہ عزت دے گا؟ اگر اللہ ایسے لوگوں کو عزت نہیں دے گا جو اس کی خاطر اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر مدینہ آ گئے، تو پھر اور عزت کس کے لیے ہوگی؟ فقال علیہ الصلاۃ والسلام، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما ہوا فقد جاءہ الیقین، کہ جہاں تک اس کا تعلق ہے تو آ گیا اس کے پاس یقینی فیصلہ. واللہ انی لارجو لہ الخیر، میں بھی اللہ کی قسم اس کے لیے خیر اور بھلائی کی امید رکھتا ہوں. واللہ ما ادری وانا رسول اللہ، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا اور میں اللہ کا رسول ہوں. ما یفعل بی، کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا. قالت، تو وہ کہنے لگی ام العلا فواللہ لا ازکی احدا بعدہ ابدا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر اس کے بعد میں نے کبھی کسی کے بارے میں ایسے کلمات نہیں کہے اور کسی کا تزکیہ نہیں کیا. اس سے مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ اس حدیث کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ مہاجرین جب مکہ سے مدینہ آئے تو انصار نے ان کو ویلکم کیا. اب ہوا یہ کہ کوئی ایک ہاسٹل یا کوئی ایک گھر نہیں بنایا گیا کہ جس میں سب کو رکھا گیا، بلکہ جو بھی آنے والے تھے قرعہ اندازی کر کے مختلف لوگوں کو مختلف لوگوں کے ساتھ بھیج دیا گیا. تو ام العلا کہتی ہیں کہ ہمارے حصے میں ہمارے گھر میں عثمان بن مظعون آئے اور پھر اس کے بعد وہ جلد ہی فوت بھی ہو گئے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیتی ہیں اور جب ان کا غسل بھی ہو چکا ہوتا ہے، کفن بھی پہنایا جا چکا ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس اس حالت میں داخل ہوتے. یہ جو ترجمہ ہے باب کا، یعنی باب کا عنوان ہے کہ میت کے پاس جانا جبکہ غسل اور کفن ہو چکا ہو تو کیسا ہے. تو اس حدیث سے یہ دلیل نکلتی ہے کہ اس وقت جا سکتے ہیں. اور اس کے بعد کیا ہے کہ جیسا کہ عموماً ہماری عادت ہوتی ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو پھر وہ ہمیں بہت اچھا لگتا ہے اور اس کے بارے میں اچھی رائے دی جاتی ہے، خواہ وہ کیسا بھی ہو. اور یہ کرنا بھی چاہیے، یہ بری بات نہیں ہے، ایسا کرنا چاہیے. لیکن اگر آپ کسی کی تعریف بھی کریں تو حد کے اندر ہی رہ کے کریں، حد سے باہر یا حق کے خلاف کوئی بات نہ کریں. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ام العلا جو ہیں وہ حضرت عثمان بن مظعون کے بارے میں بہت اچھے کلمات ادا کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی اور اچھی طرح ان کے لیے جو کلمات کہتی ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں کہ اس موقع پر جو بڑا نازک موقع ہوتا ہے کہ ایک شخص میت کے بارے میں کچھ کہہ رہا ہے اور آپ اس کو وہاں روک کے اس کی اصلاح کرنے لگ جائیں، یہ بڑی مشکل بات ہوتی ہے. لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اصلاح نہ کرتے تو پھر لوگ غلط ہی چیزوں پر قائم رہتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرح سے اس چیز کو زیادہ پسند نہ کیا کہ کسی کے بارے میں بھی ایسے الفاظ کہے جائیں کہ ہاں فلاں شخص تو اللہ کے ہاں بہت ہی عزت پائے گا اور اس کے درجے اور مقام تو بہت بلند ہوں گے. ایسے دعوے نہیں کرنے چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ کسی انسان کو خواہ وہ کتنا بھی نیک کیوں نہ ہو، کچھ پتہ نہیں کہ اس کا آخرت میں کیا مقام ہوگا. اور یہ کیوں کہا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ اگر ایک شخص ساری زندگی میں سجدے میں پڑا رہے تو اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کر سکتا. اور میں عموماً ایک چھوٹی سی مثال دیا کرتی ہوں کہ ہم حق ادا کر سکتے ہی نہیں، اطاعت تو دور کی بات ہے. مثلاً آپ دیکھیں کہ ہم زندہ کس پر ہیں؟ سانس لینے پر. جب سانس ہم لیتے ہیں، سانس اندر لے جاتے ہیں تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ کہ اندر سانس آ گیا. اور جب سانس باہر آئے واپس لوٹ کے تو اس وقت بھی الحمدللہ، کیونکہ اگر ایک انسان سانس اندر لے جا ہی نہیں سکتا تو وہ کون سا انسان ہوتا ہے؟ مردہ. تو یہ جو صرف زندگی ہماری قائم ہے کہ ہم سانس انہیل کرتے اندر لے جاتے ہیں، یہ بھی اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے. یہ بھی اس کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اس نعمت کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. اور پھر اگر ہم اندر لے گئے ہیں انہیل کر کے تو اس کو باہر بھی آنا چاہیے. کاربن ڈائی آکسائڈ کو اگر وہ باہر نہیں آتی اور اندر کا سانس اندر ہی رہ جاتا ہے تو موت واقع ہو جائے گی. ایسی صورت میں جب وہ پھر انسان بریتھ آؤٹ کرتا ہے تو یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے. آپ دیکھیں کہ دن میں ہم کتنی دفعہ الحمدللہ پڑھتے ہیں؟ کیا اتنی دفعہ پڑھ سکتے ہیں جتنی دفعہ ہم سانس لیتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے. پھر آپ دیکھیں کہ آدھا دن یا دن کا ایک 1/3 تو ہم ضروری سو کے گزارتے ہیں 8 گھنٹے 24 میں سے مثلا.
وہ جو 8 گھنٹے سوتے ہیں تو اس وقت تو ہم ویسے ہی کچھ نہیں کہہ سکتے، تو ہم سو بھی رہے ہوتے ہیں اور ہمارا سانس آ رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے احسانات اور اس کی نعمت، صرف ایک نعمت سانس جو ہم لیتے ہیں اور مفت میں لیتے، کوئی بل پے نہیں کرتے، اس کا ہی ہم تو شکر ادا نہیں کر سکتے. کہاں یہ کہ ہم باقی نعمتوں کا کریں، اور پھر کہاں یہ کہ ناراض ہو کے بیٹھ جائیں کہ اچھا اللہ تعالیٰ فلاں چیز نہیں دی اس لیے میں نماز نہیں پڑھتا. نہیں، اس کے تو اتنے احسانات ہیں کہ ان کا تو شکر ادا کر. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر اللہ کی نعمتیں گننے لگو گن نہیں سکتے. ہم اپنے سانس نہیں گن سکتے، اپنے دل کی دھڑکن نہیں گن سکتے، کبھی گننے کا ٹائم ہی نہیں ملتا. اگر کبھی 1 منٹ کے لیے نبض دیکھنی پڑے اپنی تو کئی دفعہ غلطی کر جاتے ہیں، اچھا 60 تھی کہ 70 تھی، اسی میں کنفیوز رہتے ہیں. ہم تو اپنی اس دھڑکن کو بھی نہیں گن سکتے، اور اس سارے سسٹم میں جو کچھ ہم کنزیوم کر رہے ہیں اور جس طرح ہمارے عقل اور شعور کے بغیر یہ سارا سسٹم کام کر رہا ہے. یعنی ہم سوچ کے تھوڑی سانس لیتے ہیں کہ اچھا اب اندر گیا ہے اور کیسے وہ خون صاف ہو رہا ہے اور کس طرح وہ باہر آ رہا ہے اور کس طرح بلڈ سرکولیٹ کر رہا ہے، کہاں کہاں سے گزر رہا ہے. ہم تو اس سارے پروسیجر سے بھی واقف نہیں کہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ. تو یہ سب انگنت نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کی ہیں، اس کا احسان ہمیں ماننا چاہیے اور شکر ادا کرنا چاہیے. لہٰذا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اتنی نیکی کر لی کہ میں نے اللہ کا حق ادا کر دیا. ہو ہی نہیں سکتا حق ادا. جب حق ادا نہیں ہو سکتا تو ہمیں یہ بھی دعویٰ کرنے کا کوئی حق نہیں کہ ہم کہیں کہ جی مجھے تو ضرور جنت میں جانا ہے، یا فلاں شخص تو ہر صورت میں جنت میں پہنچے گا. نہیں، کوئی بھی نہیں پتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دوسرے کی بات نہیں کی کہ کیا پتا اس کے ساتھ کیا ہو. آپ فرماتے ہیں میں بھی اس کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہوں کہ ایک بہت اچھے انسان تھے، اور کہا جاتا ہے کہ ان کی قبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اترے، لیکن اس کے باوجود آپ نے کیا فرمایا؟ ما ادری ما یفعل بی. یہ قرآن کی آیت ہے، مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا ہوگا. اب اس پر بڑا لوگوں نے اعتراض کیا اور غیر مسلموں نے اعتراض کیا کہ جب مسلمانوں کے پیغمبر کو اپنی نجات کا نہیں علم تو دوسروں کی نجات کیا کروائیں گے اور شفاعت کیسے کرا سکیں گے. تو یہ ایک بہت ہی غلط ناروا بات تھی. بات یہ ہے کہ سورۃ الفتح میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرما دیا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، کہ آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے گئے. اور پیغمبر کا گناہ کیا تھا؟ خلاف اولا کام. آپ کے سب قصور معاف کر دی. گناہ کا لفظ ہی نہیں بولنا چاہیے، قصور معاف کر دیے گئے. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ حضرت عمر کیا کہتے تھے کہ اگر آسمان سے یہ پکار آئے کہ ایک شخص کے علاوہ سب معاف کر دیے گئے تو میں سمجھوں گا وہ ایک شخص میں ہوں، وہ جس کا پیچھے ایک حدیث میں بھی ذکر ہوا. پھر آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں کہا پھر کہ میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا کیا جائے گا. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اتارا، اس آیت کو آپ نے فرمایا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شان بندگی جو تھی اس کو ملحوظ خاطر رکھتے تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اور اپنے تعلق کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنا مضبوط پانے کے باوجود اللہ تعالیٰ پر اپنا احسان نہیں رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے تو ضروری بخشنا پڑے گا اس لیے کہ میں نے تو بہت سارے لوگوں کو ہدایت دے دی اور میں تو تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کے آیا. نہیں، اور اس لیے بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے. باوجود اس کے کہ آپ کو پروانہ مل گیا تھا ہر چیز کا، آپ اپنے بارے میں کوئی ایسی بات اس لیے نہیں کہتے کہ اگر آپ کہتے تو ہم ان سے بڑھ کے کہتے. ہم بھی ایسے بہت بڑے بڑے دعوے کرنے لگتے، اور باوجود اس کے کہ آپ نے تو اپنے بارے میں یہ کہا، اور ہم کیا سمجھتے ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم تو جہنم میں جا ہی نہیں سکتے، اور وہ تو کسی اور ہی کے لیے. ڈرتے ہی نہیں ہے نا. کبھی سوچا کہ وہ ہمارے لیے بھی ہو سکتی. اور پھر اس میں ایک چیز اور بھی دیکھیں کہ یہود بھی یہی کہا کرتے تھے، وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودًا، اور کہتے تھے نحن ابناء اللہ وَأَحِبَّاؤُهُ، کہ ہم اللہ کے بیٹے اور ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عشرہ مبشرہ، وہ 10 لوگ جنہیں دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، ان میں سے بھی کوئی ایسا نہیں تھا جو اپنے بارے میں یہ کہتا ہو کہ میں نے تو ضرور جنت میں پہنچنا ہے کیونکہ مجھے تو سرٹیفکیٹ مل چکا ہے. نہیں، پھر بھی حضرت عمر کہتے ہیں اگر آسمان سے یہ پکار آئے کہ ایک شخص کے سوا سب معاف کر دیے گئے تو میں پھر بھی یہی سوچوں گا کہ وہ ایک شخص میں ہوں. ایک اور جگہ پر آپ کہتے ہیں اگر میرا ایک قدم جنت کے اندر بھی آ جائے اور دوسرا ابھی باہر ہو تو بھی مجھے یقین نہیں ہوگا کہ میرا دوسرا بھی اندر چلا جائے گا. اتنا اللہ سے ڈرنے والے تھے. حدثنا سعید بن عفیر قال حدثنا الليث مثله وقال نافع بن يزيد عن عقيل ما يفعل به وتابع شعيب وعمرو بن دينار ومعمر. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما قتل أبي جعلت أكشف الثوب عن وجهه أبكي. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں
کہ جب میرے والد فوت ہوئے، قتل کیے گئے، تو میں نے ان کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور میں رونا شروع ہو گیا، وَيَنْهَوْنِي، اور ان لوگوں نے مجھ کو روکنا شروع کر دیا، وَالنَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم لا ينهاني، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہیں روک رہے تھے۔ یعنی ایک نیچرل سی بات ہے کہ انسان اپنے باپ کو دیکھ کر، اور اس حال میں کہا یہ جاتا ہے کہ ان کے والد کو جب قتل کیا گیا تو ان کے ناک اور کان بھی کاٹ دیے گئے۔ عربوں کے ہاں ایک ہی رواج تھا مسلح کرنے کا، یعنی بہت زیادہ حد سے بڑھ جاتے تھے قتل میں، تو اس لیے لوگ چاہ رہے تھے کہ وہ ان کا چہرہ نہ دیکھیں، لیکن یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا نہیں، کیونکہ اس سے زیادہ تکلیف بڑھتی ہے اور دیکھ لینا جو ہے اس کی اجازت ہے، خواہ مردہ کسی بھی حال میں ہو۔ فجعلت عمتی فاطمہ تبکی، اور میری پھپھی فاطمہ جو تھی وہ بھی رونے لگی۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبکینا او لا تبکینا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو رو یا نہ رو۔ فما زالت الملائکۃ تظلہ، تو مسلسل فرشتے اس کو سایہ کیے ہوئے ہیں، باجنحتها، اپنے پروں کے ساتھ، حتی رفعتموہ، یہاں تک کہ تم لوگ اس کو اٹھا لو۔ تابع ابن جریج اخبرنا ابن المنکدر سمع جابر رضی اللہ عنہ، مراد یہ ہے کہ چونکہ شہید ہوئے تھے اس لیے فرشتے ان کے اوپر پروں کا سایہ کیے ہوئے تھے، تو ان کی بہن کو تسلی دینے کے یہ الفاظ ہیں، تم رو یا نہ رو فرشتوں کا سایہ ہے اس پر، اس لیے رونے کی بھی اجازت ہے اور نہ بھی رو تو اچھا ہے، کیونکہ ان کا انجام بہت بہتر ہے، یعنی جب تک یہ جنازہ اٹھتا نہیں اس وقت تک فرشتوں کا ان پہ سایہ ہے۔ باب الرجل ينعى الى اهل المیت بنفسه، نون عین یہ کا مطلب ہوتا ہے موت کی خبر دینا، کسی شخص کا خود سے میت کے وارثوں کو موت کی خبر دینا، یعنی مثال کے طور پر اگر ایک انسان ہے اور اس کے گھر میں اس کے والد ہیں اور وہ فوت ہو گئے ہیں، تو وہ اپنے بہن بھائیوں کو اس کی خبر دے رہا ہے، تو کیا یہ کر سکتا ہے؟ اس کی اجازت ہے، یا وہ کسی اور کو کہے گا اور وہ خبر دیں گے؟ حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے مرنے کی خبر دی اس دن، تو آپ نے لوگوں کو خود اس کی اطلاع دی اور جنازہ اس کا غائبانہ طور پر ادا کیا۔ اس جنازے میں 4 تکبیریں کہی گئی تھی۔ حدثنا ابو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا ایوب عن حمید بن ہلال عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخذ الرایۃ زید فاصیب، اخذ لیا، الرایۃ جھنڈا، زید حضرت زید نے، فاصیب تو وہ شہید ہو گئے، ثم اخذها جعفر، پھر حضرت جعفر نے لیا، جعفر طیار جن کو کہا جاتا ہے، فاصیبا تو وہ بھی شہید ہو گئے، ثم اخذها عبداللہ بن رواحہ، پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا اٹھایا، فاصیبا تو وہ بھی شہید ہو گئے۔ وَإِنَّ عَيْنَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لَتَذْرِفَانِ، اور ان کی شہادت کی خبر سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھیں آنسو بہا رہی تھیں۔ ثم اخذها خالد بن الولید من غیر امرۃ، پھر اس جھنڈے کو خالد بن ولید نے بغیر حکم کے اٹھا لیا، ففتح له، تو ان کے ہاتھ پہ وہ جگہ فتح ہو گئی۔ یہ 8 ہجری میں ایک جنگ ہوئی تھی بلقاء کے علاقے میں شام کے پاس، جس میں مسلمان صرف 3000 تھے اور کافر بے شمار۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو، جو آپ کے منہ بولے بیٹے بھی تھے، ان کو لشکر کا سردار بنا کر بھیجا، اور ان کے ساتھ 2 اور بھی بھیجے، جعفر اور عبداللہ بن رواحہ۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ نے ان کو یہ تلقین کی کہ اگر شہید ہو جائیں زید تو جھنڈا اٹھا لیں جعفر، اور اگر جعفر شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ، اور اتفاق یہ ہوا کہ تینوں ہی باری باری شہید ہو گئے۔ تو اس پر اب دیکھتے ہیں کہ تینوں سردار یا تینوں قائدین مارے گئے، تو اس پر بھی مسلمانوں نے حوصلہ نہیں ہارا، خالد بن ولید اٹھے اور انہوں نے جھنڈا اٹھایا اور صفیں درست کی اور دشمن سے لڑے اور کامیاب ہو کر لوٹے۔ اب اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید پر بھی روئے ہیں، یعنی شہادت پر بھی رونا جائز ہے اور رو سکتے ہیں، اور رونا جو ہے وہ اسلام کے خلاف نہیں ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رو رہے تھے۔ اس میں ایک تو آپ کے منہ بولے بیٹے تھے، حضرت زید سے آپ کو بہت پیار تھا، دوسرا آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت جعفر آپ کے چچا زاد بھائی تھے، ان سے بھی آپ کو بہت محبت تھی، عبداللہ بن رواحہ وہ آپ کے عزیز ترین ساتھیوں میں سے تھے، جو آپ کی شان میں شعر بھی کہتے تھے، ان کے شعر بہت عمدہ تھے۔ آپ کے عزیز ترین، یعنی ایک منہ بولا بیٹا ہے، ایک کزن ہے اور ایک دوست ہے، تو یک 3 لوگوں کی جو شہادت ہے وہ آپ کے اوپر بہت بھاری گزری۔ باب الاذن بالجنازتی، خبر دینا جنازہ کی، یعنی جب جنازہ تیار ہو تو لوگوں کو اطلاع دینا۔ وقال ابو رافع عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا کنتم آذنتمونی، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ تم نے مجھ کو اطلاع کیوں نہ دی،
یعنی یہ پیچھے بھی آپ حدیث پڑھ چکے کہ ایک کالی عورت یا ایک کالا مرد جو تھا وہ مسجد میں جھاڑو دیتا تھا، وہ فوت ہو گئے، تو صحابہ کرام نے آپ کو اطلاع نہ دی، تو اس کی طرف اشارہ ہے. حدثنا محمد اخبرنا ابو معاویہ عن ابی اسحاق الشیبانی عن الشعبی عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال مات انسان، ایک شخص مر گیا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعودہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کیا کرتے تھے، فمات باللیل، تو رات کو فوت ہوا، فدفنوہ لیلا، تو انہوں نے رات ہی میں اس کو دفن کر دیا، فلما اصبح، پھر جب صبح ہوئی، اخبروہ، تو انہوں نے آپ کو خبر دی، فقالا، تو آپ نے فرمایا ما منعکم ان تعلمونی، کس چیز نے روکا تم کو کہ تم مجھ کو بتاتے؟ قالوا کان اللیل، لوگوں نے کہا کہ رات کا وقت تھا، فکرہنا، تو ہم نے ناپسند کیا، وکان ظلمۃ، اور بڑا ہی اندھیرا تھا، ان نشق علیک، کہ ہم آپ کو مشکل میں ڈالیں، فاتا قبرہ فصلی علیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر کے پاس آئے اور اس کا جنازہ پڑھا. ظاہر آپ اس سے محبت کرتے تھے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام تدفین بہت جلدی کر دیا کرتے تھے، ہماری طرح جنازوں کو کئی کئی دن لٹکاتے نہیں تھے. تو زیادہ پسندیدہ چیز کیا ہے کہ فوت ہونے کے بعد جلد از جلد دفنا دیا جائے. باب فضل من مات له ولد فاحتسب وقول اللہ عز وجل وبشر الصابرین. باب فضل من مات، فضیلت اس شخص کی جو مر جائے، لہو ولد، اس کے لیے اس کا بچہ، یعنی جس شخص کا بچہ فوت ہو جائے، فاحتسب، پھر وہ ثواب کی امید رکھے، تو ایسے شخص کی فضیلت. وقول اللہ عز وجل، اور اللہ عز وجل کا ارشاد ہے، وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو. حدثنا ابو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا عبد العزیز عن انس رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من الناس من مسلم، کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں، یتوفى له ثلاثۃ، کہ جس کے 3 بچے مر جائیں، لم یبلغ الحنس، کہ وہ گناہ کی عمر کو نہیں پہنچے، الا ادخلہ اللہ الجنہ، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے، بفضل رحمتہ ایاہم، اپنی رحمت کی وجہ سے ان پر. یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نابالغ بچوں کے مر جانے میں یہ ثواب ہے، تو مزید جو بالغ ہوں، جوان ہوں اور شادی شدہ ہوں، تو ان کے فوت ہو جانے پر اگر کوئی صبر کرتا ہے تو اس کا بھی بہت بڑا اجر ہے. یعنی اگر چھوٹے بچوں کے مرنے پہ یہ ثواب ہے تو بڑے بچے کے فوت ہونے پر تو زیادہ ہی اجر ہوگا اگر کوئی صبر کرے، شرط صبر کی ہے. حدثنا مسلم حدثنا شعبہ حدثنا عبد الرحمن ابن الاسبہانی عن ذکوان عن ابی سعید رضی اللہ عنہ ان النساء قلن للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ عورتوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اجعل لنا یوما، کہ ہمارے لیے آپ ایک دن مقرر کریں، فوعظہن، تو آپ نے ان کو نصیحت کی، فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایما امرأۃ، کوئی بھی عورت، مات لہا ثلاثۃ، فوت ہو جائے اس کے 3 بچے، من الولد، بچوں میں سے، کانوا حجابا من النار، وہ اس عورت کے لیے آگ سے آڑ بن جائیں گے، یعنی اسے جہنم میں جانے سے روکیں گے، یعنی جہنم کا آڑ ہو جائیں گے، پردہ ہو جائیں گے. قالت امرأۃ، ایک عورت کہنے لگی، وسنانی، اور 2 بچے، قال وسنانی، آپ نے فرمایا اور 2 بھی. وقال شریک، اور شریک کہتے ہیں، ان ابن الاسبہانی حدثنی ابو صالح ان ابی سعید و ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ابو ہریرہ لم یبلغ الحنس، کہ وہ چھوٹے بچے جو ابھی گناہ کی عمر کو نہ پہنچے ہوں، یعنی نابالغ ہوں، کیونکہ بلوغت کے بعد تو پھر حساب لکھا جانے لگتا ہے انسان کا. حدثنا علی حدثنا سفیان قال سمعت الزہری عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار الا تحلة القسم، کہ جس انسان کے 3 بچے فوت ہو جائیں پھر بھی وہ جہنم میں داخل ہو تو یہ صرف قسم اتارنے کے لیے ہے، یعنی پھر وہ جہنم سے باہر آ جائے گا، مراد یہ ہے. باب قول الرجل للمرأة عند القبر اصبری، ایک عورت قبر کے پاس ہو اور کوئی شخص اس سے کہے کہ صبر کرو، یعنی قبر کے پاس اگر کوئی رو رہا ہو یا کوئی بے چین ہو رہا ہو تو اس کو بھی صبر کی تلقین کرنی چاہیے. حدثنا آدم حدثنا شعبہ حدثنا ثابت عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال، حضرت انس کہتے ہیں کہ مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بامرأۃ عند قبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے جس پر ایک عورت کھڑی تھی، وہی تبکی، اور وہ رو رہی تھی. فقال اتق اللہ واصبری، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور صبر کرو، یعنی مت رو.
اس سے دو باتیں پتہ چلتی ہیں. ایک تو یہ کہ عورتیں کبھی کبھار قبرستان جا سکتی ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ تو کہا کہ اللہ سے ڈرو اور صبر کرو، یہ نہیں کہا کہ قبرستان سے نکل جاؤ، تم کیوں آئی یہاں، تمہیں تو آنے کی اجازت ہی نہیں. اور دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اسلام نے جو قبرستان جانے سے روکا ہے وہ اسی لیے کہ عورتیں کمزور دل کی مالک ہوتی ہیں، وہاں جا کر صبر نہیں کر سکتی، اور شاید اس بے صبری میں کوئی ایسا کام کر بیٹھے کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں. باب غسل المیت و وضوئہ بالماء والسدر، میت کو غسل دینا اور اس کو وضو کروانا، بالماء پانی کے ساتھ، والسدر اور بیری. بیری کا ذکر اس لیے کہ اس زمانے میں صابن نہیں ہوتا تھا، اور آج اگر بیری کے پتے مل جائیں تو افضل ہے، لیکن اگر نہ بھی ملے تو صرف صابن بھی کافی ہو جائے گا. وحنت ابن عمر رضی اللہ عنہما ابن لسعید ابن زید، اور خوشبو لگائی عبداللہ بن عمر نے سعید بن زید کے بچے کو، وحملہ اور اس کو اٹھایا، وصلی اور جنازے کی نماز پڑھی، ولم یتودع اور انہوں نے وضو نہیں کیا.